پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ زلزلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یا قدرتی آفات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو ہم سے اسلام چاہتا ہے۔ اسی کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت منقول ہے، وہ فرماتی ہے کہ جس زمین کے اوپر اور جہاں اور جس جگہ پر زلزلے آئے یا قدرتی آفات ہے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بدعمالیوں کے اوپر غور کریں اور توبہ استغفار کریں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آئے۔ یہ ان کے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی بدعمالیوں پر غور کرنا ہے ایسے موقع پر، اور اللہ کے سامنے آنا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک خط نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، جو انہوں نے زلزلوں کے موقع پر حکومت کے لوگوں کو بھیجا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جب زمینوں کے اوپر زلزلے آئے تو یہ سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم خوب خیرات کریں، خوب صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں مال کو لٹائیں، اور ایسے موقع پر ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ کاسانی نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ بے چینی اور گھبراہٹ کے موقع پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور زلزلے بھی بے چینی اور گھبراہٹ کے موقع میں سے ایک موقع ہے۔ اس لیے ہمیں تمام مسلمانوں کو فردن فردن تنہا ایسے موقعوں پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے 3 دعائیں امت کو سکھائی ہے ایسے موقع پر۔ سب سے پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اور تیسری دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 دعا ہوئی ایسے موقع پر جب قدرتی آفات آتے ہیں، حادثات، مشکلیں آتی ہے، تو ہمیں ان دعاؤں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ہماری 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے تمام مسلمانوں کے اوپر۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں ایسے موقع پر، اور ان کی بھی حفاظت کریں جو دین سے بیزار ہو کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہمارے بھائی اور دین سے دور ہو کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کی بھی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر کو غیروں کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسے موقعوں پر ہمیں یہ 2 کام بھی کرنے چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھے، جو پہلی قوم ہلاک ہو گئی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، آج ہمارے گناہ ان سے ڈبل ہو گئے ہیں، لیکن ہم ہلاک نہیں ہوتے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اس لیے ہم آج نافرمانیاں کر کر اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں اپنے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزاریے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔